وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام أطيبهما وأعطرهما عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، صدق الله العظيم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دین کی نسبت سے اور رسول پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے سے کچھ کہنے سننے کا موقع ملا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو ہمارے جلسے کے ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے آپ حضرات کی آمد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا، اور آپ حضرات جس شوق کے ساتھ اور جس طرح امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح تشریف لائے ہیں، ہمارا انتظام ناکافی ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یقیناً آنے والے حضرات کو قسم قسم کی پریشانیوں کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم منتظمین جلسہ کی طرف سے معذرت چاہیں گے، اور انشاءاللہ جو اس کے بعد والی اگلی نشست ہے، یعنی جو کل کا پروگرام ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آنے والے حضرات کو ہم کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ آپ حضرات کے آ جانے سے اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ جو انتظام کار انسان ہے، اس انتظام کرنے والوں میں باوجود کے مختلف صلاحیتوں کے لوگ اور بہت سے بہت اونچی صلاحیت کے لوگ بھی کارکنان میں شامل ہیں، اور مجھے کہنے دیجیے کہ بہت سے جید علماء اور ارباب قلوب بھی اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں، لیکن سب کے اندازے فیل ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا انسان کو علم ہوتا تو ہمارے اندازے فیل نہ ہوتے،
اور ہم آنے والوں کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کرتے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی, کس ڈیٹ میں آئے گی, کس مہینے میں آئے گی, کس سن میں آئے گی, کس صدی میں آئے گی, اللہ جانتا ہے. اس کا فیکٹ اور فائنل ٹائم کوئی نہیں بتا سکتا. مسلسل محنت ہو رہی ہے اور علم کے جتنے وسائل انسان کے پاس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے بھی لگے ہوئے, صاحب کشف و کرامات بھی لگے ہوئے, بڑے بڑے روشن ضمیر اور اصحاب قلوب بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن گرہ نہیں کھلتی ہے. حتیٰ کہ پیغمبروں کا بھی علم اس سلسلے میں فیل ہو جاتا ہے. معراج کی حدیث میں آتا ہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کثیر کے اندر روایت نقل کی ہے واقعہ معراج کی, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی آپ کی, تو ہر نبی سے معلوم کیا کہ قیامت کا فائنل ٹائم کیا ہے, کب قیامت آئے گی. ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کا صحیح وقت ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم نہیں جانتے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھتے آپ بتائیے کہ کب آئے گی قیامت. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا, لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ قیامت برپا کب ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا, جس چرچے میں لوگ آپ کو لگانا چاہتے ہیں اس کا ذکر نہ کیجیے کہ کب آئے گی. الی ربک منتہا, اس کا آخری علم آخری سرا تو اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں رونق افروز تھے. بہت سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے. اچانک ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا اور عجیب شان سے آیا. سارے مجمع کو چھلانگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے جہاں اسے جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے, لیکن اس ضابطے اور اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمی ہی مجلس میں بعد میں جو شخص آیا وہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور حضور کی خدمت میں پہنچا تو ایسا نہیں کہ آپ سے ذرا فاصلے پر رک گیا, ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پرانی چیز سنی ہے. انتہائی کے تکلف آدمی اس قدر قریب ہو گیا آپ سے کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا. اور آنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھڑ کئی سوالات رکھے. انہی سوالات میں ایک سوال اس نے کیا, اخبرنی عن الساعة, اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی. صحابہ کا مجمع ہے, دن کا وقت ہے, سب بیدار ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور سائل نے سوال کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم عن السائل
پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ زیادہ نہیں جانتا اس معاملے کو. سائل سے مسئول کا علم اس سلسلے میں زیادہ نہیں ہے. اے پوچھنے والے، قیامت کے بارے میں جو تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. تمہیں اگر نہیں معلوم کہ کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں معلوم کب آئے. محدثین فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 1 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. بالکل آخر عمر میں یہ حادثہ پیش آیا. جب سائل سے آپ نے فرمایا من مسئول عنہا العالم من السائل، قیامت کے سلسلے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، تو سائل نے فوراً اپنے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہنے لگا وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اگر آپ قیامت کا صحیح وقت نہیں بتاتے تو اس کی علامتیں بتا دیجیے، کچھ نشانیاں بتا دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا، نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. علامات صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ابھی فاصلہ بہت کافی ہے قیامت میں اور انسان میں، لیکن کچھ علامتیں اس کی نمودار ہونے لگی ہیں. تو بہت پہلے سے جو علامتیں دکھائی دیں ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. جیسے قیامت کے علامات ہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا. حضور نے فرمایا حدیث میں آنا والساعۃ کہاتین، میں قیامت ایسے ہی جیسے ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی، میرے بعد قیامت آئے گی. تو آپ نے اپنی آمد کو قیامت کی علامت بتایا. ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ کے پاس 2-4 مہینے کے بعد ہی فوراً قیامت ہی برپا ہو جائے. آپ کا منشا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے اس کی نسبت سے اب قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. میرے بعد قیامت کے آنے میں اب اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جتنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کرنا پڑا تھا. تو کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں اور کچھ بڑی بڑی علامتیں. بہت زیادہ جب نزدیکی ہوگی تو وہ علامتیں ظاہر ہونے لگے گی. جیسے آپ نے فرمایا عورتوں کی پیدائش کی کثرت ہو جائے گی. ایک مرد کو 40-40, 50-50 عورتوں کی کفالت کرنی پڑے گی. نچلے طبقے کے لوگ اوپر چلے جائیں گے، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، کم عمر لوگ ممبروں پر آ جائیں گے اور بہت ساری علامتیں آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا مہدی کا ظہور ہوگا، کانا دجال نکل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ سب علامات کبریٰ ہیں. ان علامتوں کے ظہور کے بعد قیامت کے برپا ہونے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، فاصلہ کم ہوگا تو یہ بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی. تو پوچھنے والے نے جب قیامت کے سلسلے میں کوئی فائنل وقت نہیں ملا اسے تو اس نے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہا اخبرنی عن اماراتها. اے اللہ کے رسول، جب آپ فائنل وقت نہیں بتاتے قیامت کے برپا ہونے کا تو آپ نشانیاں بتا دیجیے. انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہو. صحیحین کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا يوم الجمعہ، قیامت جمعے ہی کے روز برپا ہو.
بہت سے لوگ ان روایتوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم تھا کہ کب آئے گی. اگر علم ہی نہیں تھا تو کیسے بتایا کہ جمعے کے روز آئے گی؟ جمعے کا دن بھی متعین کر دیا اللہ کے رسول نے. جب دن متعین فرما دیا تو علم تھا یا نہیں تھا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھیے، دن کا متعین کر دینا یہ فائنل وقت کی تحدید نہیں ہے. جمعے کے روز قیامت آئے گی تو حضور کے اس کہنے کے بعد سے اب تک کوئی جمعہ نہیں آیا. کتنے جمعے آئے چلے گئے؟ جمعے کا دن متعین کر دینے سے ٹائم لسٹ میں نہیں آیا یہ جمعہ کس مہینے کا ہوگا، کس صدی کا ہوگا، کس سن کا ہوگا. جب سن متعین نہیں ہے، صدی متعین نہیں ہے، تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کون سا جمعہ؟ فائنل جسے کہا جاتا ہے وہ وقت صرف اللہ کو معلوم ہے. اور یہ ساری علامتیں اوروں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کا فکٹ وقت کسی کو نہیں معلوم. اللہ پاک کہتے ہیں ہندی یہ میرے پاس انہو علم الساعہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو اچانک بغتتاً. اچانک کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں. اچانک آنا اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع دے دے، وقت متعین کر دے، ٹرین متعین کر دے. تو متعین ٹرین سے مہمان آیا، 4 دن پہلے آپ کو ٹیلی فون سے اطلاع دے چکا تھا، مہینہ روز پہلے خط لکھ چکا تھا، اپنا برتھ نمبر اور اپنا بوگی نمبر بھی آپ کو اس نے دے دیا، اور اب وہ آیا تو یہ اچانک آیا. ایسے آنے کو اچانک نہیں بولا جاتا. اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کے سلسلے کا فائنل علم نہیں تھا، پہلے سے اس کے سلسلے کی فیکٹ جانکاری نہیں تھی. اچانک آنا معلوم تھا، لیکن کب آئے گا، کس طرف سے آئے گا، کس جہت سے آئے گا، کس طرح آئے گا، کس وقت آئے گا، یہ معلوم نہیں تھا. اور آ گیا تو کہا جائے گا کہ صاحب آپ اچانک تشریف لے آئے. قرآن کہتا ہے آتی جاتی ہاں بختا. قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی، اچانک آئے گی. اونٹنی کا دودھ چوہنے والا ہر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ ہوگی کہ آج ہی قیامت برپا ہونے والی. سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج قیامت برپا ہونے والی ہے، ورنہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کے لیے کوئی انتظام بندوبست کر دیتی. قرآن کہتا ہے یوم تدعو کلو، ہر حمل والی کا حمل گر جائے. تو صحیح فکر علم قیامت کا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. ابھی یہ اور بات ہے کہ نبی کو نہیں بتایا، لیکن بڑے حضرت جی کو معلوم ہو گیا. عجیب سی بات. اور ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، الٹی چور کو دوال کو ڈانٹے. خود لکھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں صدی کو متعین کیا تھا اندازے سے، لیکن وہ اندازہ غلط ہے. اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے آئیڈیا دے دیا ہے، اور میں متعین کر رہا ہوں کہ 19ویں صدی ہجری تک قیامت آ جائے گی. اعلیٰ حضرت نے صدی متعین کر. جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالی جب کسی کو رسوا کرنا چاہتے، جب کسی کی چوری پکڑوانا چاہتے تو ہاتھ کاٹنے کی چھری بھی اسی سے بھجوا دیتے ہیں کہ چوری کرنے دو، اور اس کا ہاتھ کاٹنا ہوگا تو ادھر ادھر چھری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہاتھ بھی کٹوانے کا انتظام کرتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ حضور جب حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، جب رسول پاک کو نہیں معلوم تھا، جب علامہ سیوطی جیسا عالم جو تھا اس کا آئیڈیا فیل ہو گیا، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے ہم کو علم جعفر سے پتا لگا ہے. علم جعفر
معلوم ہوا کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ نبی کو بھی یہ علم نہیں تھا. اگر نبی جفر جانتا تو وہ متعین کر دیتا نا. حضرت جی کو علم جفر حاصل اور نبی کو علم نہیں حاصل تھا تو نبی سے علم زیادہ نہ ہے؟ بولیے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ سارا گھرونہ مسمار ہو گیا. ایک طرف پیغمبر کی توہین بھی کر دی, دوسری طرف اس ناپاک علم کے حاصل ہونے کا دعویٰ بھی. علم جفر غلط علم ہے, صحیح نہیں ہے. بہت سے علوم ناپاک شریف آدمی نہیں چاہتا کہ یہ علم حاصل کرے. ہمارے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائیے گا جس میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہے. پوری اس دنیا میں بہت سے علم ہے. شریف آدمی پاکٹ مارنے کا علم سیکھنا چاہتا ہے. آپ اپنے پیر صاحب سے پوچھئے کہ ایکٹر بننے کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو کہیں گے نہیں, یہ سب علم ہمارے معیار کا نہیں ہے, اللہ بچائے یہ علم ہمیں نہیں چاہیے. جو ہر قسم کا علم نبی کے کھاتے میں ڈالتا ہے تو کیا گنگا جل سمجھ رہا ہے کہ جتنا ارادت ہے سب اسی میں ڈال دو؟ اللہ پاک نے بہت سے علم کو نبی کے لیے مناسب نہیں سمجھا, پیغمبر کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ میرے نبی کے شایان شان نہیں ہے, اس لیے نبی کو ہم یہ علم نہیں دیں گے. قرآن کھول کر دیکھو, اللہ کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھایا اس لیے کہ یہ علم شان رسالت کے منافی ہے, پیغمبر کی حیثیت کے لائق نہیں ہے یہ علم کہ اس کو شاعری سکھایا جائے. جو بھائی رسول پاک کا کوئی دیوان چھپا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش چھپی ہوئی ہے, حصہ اول دوم اور سوم چھپی تو بمبئی میں حیران برپا ہوا. حضرت عائشہ کی شان میں توہین کر دی انہوں نے. اب وہ دن یاد ہوگا کہ جب بمبئی والوں نے ہنگامہ کیا ہے تو پریس سے کتابیں ضائع کر دی گئی اور توبہ نامہ شائع کیا لوگوں نے, اور پھر اس کتاب کو ایسا چھپایا کہ کیا بلی اپنے منہ کو چھپائے. معمولی شاعر کا دیوان چھپتا ہے, اس کا کلام چھپتا ہے. بتاؤ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار اور آپ کا کلام کہاں ہے؟ کوئی دیوان ہے, کوئی کلیات ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ شعر و شاعری کا علم نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. شاعر لوگ آوارہ ہوتے, شاعر لوگ بے عمل ہوتے, شاعر لوگ آسمان زمین کے خلابے ملاتے رہتے, شاعر جھوٹی بات بھی بول دیتا ہے, شاعر کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے, باقی باتیں کرتا ہے. پیغمبر فکر اور فائنل بات کرتا ہے, مذاق میں بھی اس کی زبان سے خلاف واقعہ کوئی جملہ نہیں نکل سکتا, اس کا کیریکٹر پہ داغ ہوتا ہے, تو اس کو ہم شاعر نہیں بنائیں گے. آپ جو لوگ کہتے تھے آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ تو شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی طرح اثر کر ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے بے وقوف اور احمق کو, میرا نبی جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں ہے, پیغمبر شاعر نہیں. شعر و شاعری نبی کے شایان شان نہیں ہے. اور بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کہیے اور ہندی کی چندی کر دوں. آپ سب جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا, لکھنے پڑھنے کا علم تھا نا حضور کو, سب خط خطوط اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے نا, کتاب کے حرف دیکھ کر پڑھ لیتے تھے نا. تو لکھنا پڑھنا اسی دنیا کے جمیع مکان ما یکون میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اور لکھنے پڑھنے کا علم نہیں تھا, حضور کا امی ہونا متواتر ہے, منسوخ ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. جبرائیل امین آئے ہیں کار میں وہی لے کر, کہتے ہیں یا محمد اقرا. اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟
देखो बुखारी शरीफ, अना लस्तु बिकारीन मा अना बिकारीन, ऐ फरिश्ते तुम पढ़ने के लिए जाते हो, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। हुजूर कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, और हजरत जी कहते हैं कि एक एक जर्रे का रोज अजल से क़यामत तक का एक एक जर्रे का तफसीली इल्म है। तो बताइए ये लिखना पढ़ना उसी जमीए माकान मायकून में से है कि नहीं? लेकिन अल्लाह कहता है नबी उम्मी है, ये नबी उम्मी है, इसलिए कि लिखने पढ़ने का अगर इल्म दे दिया जाता आपको, अगर लिखना पढ़ना मेरा नबी जानता तो अरब के लोग आपकी नबूवत में शुबह पैदा कर देते। कहते लोग कि ये पढ़ा लिखा आदमी था, किसी गुम किताब नायाब किताब को कहीं से पा गया है, किसी खास लाइब्रेरी में कोई नुस्खा मिल गया है और उसी से देख देख कर ये बोलता है। ये पैगंबर नहीं है, इस पर वही नहीं आई है, बल्कि अपने इल्म के बलबूते पर ये कलाम पेश करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम अपने नबी को लिखना पढ़ने सिखाएंगे नहीं, लिखने पढ़ने का मौका नहीं देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़न लर्ताबल मुब्तिलून। अगर आप अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखना जानते, अगर आप हरूफ को देख कर पढ़ना जानते, तो ये बातिल परस्त तो आपकी नबूवत में शुबहा पैदा कर देते। हमने आपकी नबूवत को बेदाग रखा, हर शक और शुबहे से पाक रखा, इसलिए आपको हमने उम्मी बनाया कि एक अनपढ़ आदमी इल्म का दरिया बहा रहा है, इल्म के मोती लुटा रहा है, इसके पास इल्म की आदत का कोई दरिया नहीं है सिवाय वही के। तो अल्लाह पाक की वही इस पर उतरती है, ये नबी है, पैगंबर है। यतीमे के ना करता कुरान दुरुस्त तो तुम खाने चंद मिल्लत बचो। लिखना नहीं जानते, लेकिन इल्म जब आप दे रहे हैं तो ऐसा इल्म सामने आ रहा है कि सारे लिखे हुए पढ़े लोग दंग हैं, सब शशदर हैं, सबकी जुबानें बंद हैं, सबका कलम कुंद है, कोई ऐसा कलाम नहीं पेश कर पा रहा है। चैलेंज के साथ आप पेश करते हैं, मुझ पर ये अल्लाह का कलाम उतरा है, मेरे ऊपर वही की आमद में अगर तुम्हें शुभा है और इस कलाम के मिन जानिबिल्लाह होने में शुभा है तो ले आओ इसके मुकाबले का, बना दो इसके जैसा कोई कलाम। दस्तूर था अरब में उस जमाने में, जो शायर जो अदीब चैंपियन होता था, सबसे बेहतरीन जिसका कलाम होता था, बैतुल्लाह शरीफ की पेशानी पर उसको लिखकर आवेजा कर दिया जाता। अरब से सिमट कर लोग अय्याम हज में मौसम हज में आते और उस कलाम को देखते और तबा आजमाई करते, उससे बेहतर अगर कोई कलाम पेश कर देता तो पिछले कलाम को उतार लिया जाता और इस शायर अजीब के कलाम को आवेजा कर दिया जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतरा, चैलेंज करता हुआ आया कि मैं अल्लाह का कलाम हूँ, अल्लाह की वही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी जुबान से अदा करते हैं, तो हुजूर पाक की नबूवत की ये शहादत है, दलील है। अगर किसी को शुबा है तो इस छोटी सी सूरत जैसी कोई सूरत पेश कर, तो बैतुल्लाह शरीफ की पेशानी पर सूरह कौसर लिखकर आवेदा कर दी गई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े अदीब आ रहे हैं, सब आजमाई कर रहे हैं कि इससे उम्दा कोई कलाम बन जाए, लेकिन बरसों वक्त गुजर गया और सारे लोग एड़ी चोटी का जोर लगा चुके, लेकिन किसी से न हो सका कि ऐसा कलाम बना दे। तो फिर एक साहिब ने हिम्मत करके इसके आगे एक जुमला लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर इन्ना हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर। ये तो इंसान का कलाम ही नहीं है, तो इंसान इसका जोड़ कैसे लगाएगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी बनाए गए, लिखने पढ़ने का आपको इल्म नहीं दिया गया, हत्ता कि वही भी नाजिल होती तो दूसरे सहाबा से हुजूर लिखवाते, नतीजे वही सहाबा होते। मामलात को तय करने के बाद जो कागज बनता, दस्तावेज बनती, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से लिखवाया करते थे। तीन हजरात
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھایا گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخی قائم کر لی. یہ وہ معاہدہ ہے جو کفار قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان طے پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کی نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شرائط سب زبانی طے ہو گئے ہیں, اب اس کو تحریر میں لانا ہے. کاغذ قلم حضرت علی کے ہاتھ میں ہے. پہلی شرط لکھو, دوسری شرط لکھو, یہ لکھو وہ لکھو. اس طرف کے حالیہ میں نمائندے نے کہا دیکھے کچھ تو شروعی لگتا ہے, اس پر لکھ لی گئی. دیکھا اس پر تو لکھ لیا گیا ہے کہ ہاذا ما قضا علی کفار مکہ تھا اور محمد رسول اللہ. یہ وہ عہدنامہ ہے جو کفار قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان. قریش کا بگڑ گیا. ہم نہیں مانیں گے. لکھ دیا گیا اگر ہم ان کو رسول اللہ مان ہی نہیں تو ہمارے ان کا جھگڑا کیا رہ جائے گا. اس لیے لفظ رسول اللہ کو کاٹیے تب کی تعریف مکمل ہو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے, قلم روکے ہوئے. سب تو قد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہمیں صلح کرنی ہے, سڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں, خدا تعالیٰ جانتا ہے ان کے ماننے نہ ماننے سے میری رسالت سلب نہیں ہو جائے گی. یہ کم وقت نہیں مانتے تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ وہ صلح نامہ ہے جو عبداللہ کے بیٹے محمد کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان طے پایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں. میں رسول اللہ کے کلمے پر اپنے ہاتھ سے قلم نہیں چلا سکتا, سنا ہو یا نہ. میرا ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا, میرا دل روانا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کو قلم رد کروں اپنے ہاتھ سے. حضور نے فرمایا علی اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے, تم دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اور ہمیں بتا دو کہ رسول اللہ کہاں سے کہاں تک لکھا ہوا ہے, میں اسے کاٹ دوں گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ رسول اللہ کو متعین کیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ لفظ, اور حضور نے اس کو قلم رد فرمایا. اگر اپنی سے لکھنا جانتے تو ضرورت کیا تھی؟ اللہ پاک نے آپ کو امی بنایا اور آپ کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے. جو آپ کو امی نہیں مانتا وہ نفس قطعی کا انکار کرتا ہے, متواترات کا انکار کرتا ہے, وہ آپ کے معجزے کا منکر ہے. اور امی جو نبی کو مانے گا اس کے لیے علم غیب کی کوئی گنجائش نہیں. امی ماننا علم غیب کے خلاف. در حقیقت علم غیب کا عقیدہ اس قدر کرنا ہے کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین ہوتی ہے کہ شاید اتنی بڑی گستاخی کوئی اور دوسرے عقیدے سے نہیں پیدا ہوتی. آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ, آپ جانتے ہیں کہ نجاست آدمی کے کپڑے میں بدن میں لگی ہوئی ہو اور اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لے تو بڑا اچھا آدمی ہے. بہت نفیس طبیعت کا آدمی ہوگا نا. ارے نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اتنا حلوہ لگا ہوا ہے پاجامے میں, اور اس جانتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طبیعت کا خوش اور اندر کی غلط کا پتہ لگتا نہیں لگتا ہے. صاف ستھرے طبیعت کا پاکیزہ مزاج کا آدمی ہرگز ایسا پسند نہیں کرے گا. اور نہ جانتا ہو بے علمی میں بے خیالی میں ہو جائے وہ اور بات, لیکن جان بوجھ کر ایسا کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر
جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا. نبی کو معلوم ہی نہیں تھا، بے علمی میں ہو گیا. وہ کہتے نہیں، نبی تو بہت غلیظ طبیعت کا ہوتا ہے، اس کو معلوم تھا، جان بوجھ کر بھی کوہ لگا دیا. بولو کون عقیدہ صحیح ہے؟ پیغمبر کو مانا جائے کہ دیدہ اور آدشتہ ملاوٹ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ مانا جائے کہ دیدہ دانشتہ ایسا نبی نہیں کر سکتا؟ آئیے حدیث کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں. ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. بحیثیت امام نماز شروع کر چکے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر اس طرف رکھ دیے. اس وقت جوتوں کے پہن کر نماز جوتوں میں ہوا کرتی تھی. آج آپ لوگ جوتا پہن کر نماز مت پڑھیے گا، ورنہ جوتا چلنے لگے گا مسجد میں. ہر زمانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے اور حالات کے تحت بعض احکام بدلتے ہیں. اس زمانے میں یہودیوں کا شعار تھا کہ وہ جوتے نکال دیتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اس کو گوارا کیا کہ جوتے اگر پاک صاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان جوتوں سے میں نماز ہو جائے. تو اس وقت جوتے پڑھنے ہوئے لوگ نماز پڑھتے تھے. صحابہ بھی سارے کے سارے مقتدی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالے مبارک استعمال کیے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے. اب نماز کے درمیان اچانک حضور نے دونوں پاؤں سے نکالے نالے اور ایک طرف رکھ دیا. آپ نے صحابہ کرام کو تو موقع نہیں تھا کہ نماز میں پوچھ لیں، بات کر لیں حضور سے. انہوں نے بات کرنے اور وجہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. جب دیکھا کہ حضور نے جوتے نکال لیے تو پیچھے کے مقتدیوں نے سب نے اپنے اپنے جوتے نکال لیے. نماز جب مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے مقتدیوں کے جوتے الگ نکال کر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے اپنے کیوں نکالے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتے اپنے نکال دیے آپ نے، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. حضور نے فرمایا کہ میں نے جو جوتے نکالے تو میرے اوپر وہی آتی ہے. نماز جب میں نے شروع کی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ جوتوں کے تلوے میں ولادت لگی ہوئی ہے. نماز شروع کر دی میں نے، لیکن جب میں نماز پڑھنے لگا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ آپ کے جوتے کے تلوے میں نجاست ہے، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اسے نکال دیجیے. تو فرشتے نے بتایا تو مجھے معلوم ہوا، میں نے نکال لیے. تمہیں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز کا جو حصہ جوتوں کی نجاست کے سمیت پڑھا تھا اس میں آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو خبر ہی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. اگر نبی کو معلوم ہوتا تو نبی جیسا پاکیزہ فطرت انسان ہرگز اس کو گوارا نہ کرتا کہ نجاست لگی ہو اور نماز شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ معلوم ہے، جان بوجھ کر آپ نے کیا. بتاؤ علم غیب ماننے سے نبی کی عصمت باقی رہے گی، نبی کی پاکیزگی باقی رہے گی، نبی کا صحیح مقام اور مرتبہ باقی رہے گا. نبی کو ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. اور یہ اس واقعہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ڈھونڈ کر بڑی محنت کر کے ہم نے کہیں سے کھوج کے نکال لیا. نہیں، حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس طرح کے بے شمار واقعات، بہت سارے واقعات نہیں، نمونے کے ایک دو واقعات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سب کو اگر کہا کر یہ دیا جائے کہ یہ لیجیے زہر ہے کھا جائیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی انکار نہیں کرے گا. سب لوگ اٹکٹ نکل جائیں گے نا. کیوں بھائی کھا جاؤ گے؟ اگر فرض کر لو کہ آپ کھا ہی جائیں تو زہر کھانے کے بعد جو حادثہ ہوگا وہ موت حرام ہوگی کہ حلال ہوگی؟ خودکشی شریعت میں حلال ہے نا. کوئی آدمی پھانسی میں لٹک جائے، کوئی آدمی اپنے آپ پر گولی مار لے، گولی چار کر کے مر جائے، کوئی پھندا لٹکا کر مر جائے، کوئی لائن پہ جا کے کٹ کے مر جائے، تو یہ موت شریعت میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. ارے
ذرا زور سے بولیے کہ میں بھی سن لوں. حرام. لیکن کسی نے مٹھائی میں زہر کھلا دیا, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ تو سمجھ رہے کہ یہ مٹھائی ہے, آپ کھا گئے, موت واقع ہو گئی, تو آپ کی خودکشی ہوئی, حرام موت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ زہر تو ضرور تھا اور زہر اپنا کام بھی کر گیا, لیکن جانکاری نہیں. اس کو زہر جان کر نہیں کھایا. زہر حرام ہے اور زہر کھانے والا حرام خور ہوگا. لیکن جب اس کو علم ہو کہ میں زہر کھا رہا ہوں, جب وہ جانتا ہو کہ اس لقمے میں زہر ہے, اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ خبری میں کھا لیا تو حرام خور ہوگا. ہم کہتے ہیں نبی حرام خور نہیں ہو سکتا ہے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو حرام خور بنا کر رہیں گے. ہم کہتے ہیں غزوہ خیبر میں یہودی عورت نے دعوت کر کے رسول پاک کو جو غذا کھلائی تھی اس میں زہر تھا, نبی کو معلوم نہیں تھا, کئی لقمے کھا گئے. آپ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. جب معلوم ہوا آپ رک گئے, جب تک معلوم نہیں تھا وہ زہر کھانا آپ کے لیے حرام نہیں ہوا, کوئی جرم عائد نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نبی کو اس وقت بھی معلوم تھا, جان کر اس نے زہر کھایا. پیغمبر کو حرام خور بتانے والا بتاؤ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور الٹے چور کو دوار کو ڈانٹتا ہے جس کا عقیدہ اتنا گندا کہ جو نبی کو حرام خور مان رہا ہے وہی قبلہ بھگت بنا پھر رہا ہے. ہم نبی کی طرف سے لڑ رہے نہیں, ہم ایسا گندا عقیدہ نہیں چلنے دیں گے. اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیں گے تو نبی کو حرام خور کرنا پڑے گا, نبی کی موت حرام ماننی پڑے گی. جس صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اس کو شہادت کیا ملتی, اس کو تو حرام موت ہو جائے گی اس کی, تو صحابی کے اوپر آ جائے گی بات, نبی کے اوپر بات آ جائے گی. ہم نبیوں کی طرف سے صحابہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں, ہم اس گندے عقیدے کو ہرگز نہیں مانیں گے. اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ نبی کی عظمت کا مٹاوٹ ہو جائے گی, نبی کا مقام گر جائے گا, شان نبوت کے خلاف ہے. لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حلوہ ہے. ارے بیوقوف, بہت سے چالو لوگ یہ دنیا جانتے ہو گھپلے گھوٹالے کی دنیا ہو گئی ہے آج کل. ایسے ایسے حلوائی دکاندار ہو گئے ہیں, گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگا دے رہے ہیں. اب اس کو ہر چیز حلوی نظر آ رہی ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ آج 15 شعبان ہے, اس میں بھی وہی ہے. ہم کہتے ہیں صرف اوپر سے چمک رہا ہے, اندر میں حلوہ نہیں, اس میں گوبر ہے. اوپر سے دیکھ لیا آپ لوگ کو, اس سے نبی کی شان پڑ رہی تھی, دل مٹ رہے بھائی. تم کو کیا پتا ہے کہ شادی کے ورق کے نیچے کتنی خلافت ہے؟ دل ہوتا, شعور ہوتا تو ذرا کہاں کرتے. برسات کے زمانے میں کوڑے کرکٹ کے اوپر جہاں پر گرد پھینکی ہوتی ہے وہاں پر جلدی سبزہ نکل آتا ہے. تفریح کرنے کے لیے وہیں پر جائیے, کشمیر کا خطہ ہے وہ, پتا لگ جائے گا. ہر چیز پر قدم نہیں رکھا جاتا, ذرا سوچ سمجھ کر کسی چیز کو اپنانا چاہیے. اللہ نے علماء دیوبند کو وہ علم دیا ہے کہ وہ ہر معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے کو اپنانے سے کہاں کہاں سب پڑے گی, کون سی عقیدوں سے ٹکراؤ ہوگا, کیسے کیسے نبی سے ہماری بدگمانی بڑھے گی اور ان کی نبوت کی شان کو ہٹانا پڑے گا. اس لیے ہم ایسے گندے عقیدے کو نہیں مانتے. نہیں سمجھ میں بات آئی. اور ایک واقعہ تو اور پہلے بھی سنا چکا ہوں, اب وہ واقعہ پھر اس لیے سنا دیتا ہوں کہ اس واقعے کو خان صاحب بیچارے پاگل ڈگریڈ نے خود ہی نقل کر دیا. سمجھا ہی نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. ضرور کو حافظہ نباشد ایک کتاب ہے ان کی الملفوظ, اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. بقراتی میں جوش میں زور علم دکھانے کے لیے نقل تو کر دیا, لیکن ہوش نہیں رہا کہ ہم نے اپنی جڑ کاٹ لی. کسی نے پوچھا کہ حضور کتا پورا ناپاک ہوتا ہے کہ خالی روما ناپاک ہوتا ہے؟ تو مفتی صاحب تھے نا, مفتخور آدمی, اور ہمارے کوئی مفتی عزیز الرحمان صاحب تھوڑی تھے, ایسے اللہ والے نہیں تھے. ارے خان صاحب تو یہ بھی ہے, خان صاحب وہ بھی. ہمارے علامہ نور محمد خان صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو بھر دے, وہ مزاحیہ انداز میں فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی آدمی ہمارے خان صاحب بریلوی کو اگر کوئی بولتا ہے تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ خان صاحب, میں بھی خان صاحب, ساری برادری میں سینئر خان,
सारी किताबों में अफजल कुरान, तो कोई मेरी बिरादरी के बड़े हजरत के खिलाफ बोलता है तो भला बताओ, मैं नाराज नहीं हूँगा, मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। उसके बाद कहते लेकिन मैं बोल सकता हूँ, जो भाई कहने लगे वो भी खान मैं भी खान। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो इसको इस तरह मसले को समझो कि कुरान पाक का एक नुस्खा हो और दूसरी किताबों के भी नुस्खे हो, तो कुरान पाक के ऊपर दूसरी किताब रखोगे? तो कहने लगे वो खान साहब है इसलिए कोई दूसरा उनके ऊपर चढ़ेगा नहीं, खबरदार खबरदार, ऐसा कोई करेगा तो हम एहतजाज करेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, अपने खान साहब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कुरान ही पाक के अगर कई नुस्खे हैं तो फिर किसी को नीचे किसी को ऊपर रख सकते हो, इससे कोई बेहुरमती नहीं होती। वो भी खान साहब हम भी खान साहब, हम ऊपर हो सकते हैं। तो हमारे अल्लामा कानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे मुफ्ती साहब भी मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जरा सा खरीद कर तो देख ले। लेकिन एक वो मुफ्ती साहब थे, ऐसा अंग्रेज चाहे फतवा देते, बेटे देखो ये हुकूमत मेरी है, ये मुल्क मेरे कब्जे में आ गया है, हमसे मिलकर रहोगे, हमारा कदम जमा कर रहोगे, खूब नवाजेंगे, बैक साइड से खूब बारिश करेंगे, सारी मुरादें तुम्हारे लिए, सारी सहूलतें तुम्हारे लिए फराहम करेंगे। ये लोग जो हमको भगाने के लिए दारुल हर्ब कह रहे हिंदुस्तान को, कोई दावा ऐसा मारो तुम पढ़े लिखे मौलवी आदमी हो, ऐसा दावा मारो कि दारुल हर्ब के खिलाफ इसको बताओ, का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी फतवा देते। कलम दवात कागज मंगाया, लिखा आदमी थे, परेश अंग्रेज ने बिल कर ही दिया था, मुस्तकिल एक किताब लिखी है इलामुल आलाम में अन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की हुकूमत में दारुल इस्लाम। लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि ऐसे क्यों बोल देते हैं। अरे भाई आला हजरत को आपने समझाया होता कि ऐसे क्यों लिख दिया, उन्हीं का कलम काबू में रहता, ये किताब को न लिखते, अंग्रेजी इख्तियार में इलामुल आलाम के अन्नदा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम लिखी उन्होंने, कि अंग्रेजों की हुकूमत में ये हिंदुस्तान क्या है, दारुल इस्लाम है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और उलमाए देवबंद ने जिहाद का आलम्बन किया, हिजरत का प्लान बनाया और उस वक्त तक थम नहीं लिया जब तक कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल नहीं। तो मैं याद कर रहा था कि वो भी एक मुफ्ती साहब थे, मुगराती दिखाने का बड़ा मिजाज, खुद सिताई का बड़ा मिजाज था, अपनी तारीफ अपने मुंह मिट्ठू बनने का मिजाज था। जरा सा किसी ने पूछ लिया कि हुजूर पूरा कुत्ता चमड़ा उमड़ा समेत नापाक है कि खाली रोमा नापाक है, तो बाल की खाल निकालने लगे, कहने लगे कि सही कौल के मुताबिक सिर्फ रोमा का नापाक है। दलील क्या है? कहने लगे दलील ये है, सही हदीस में आता है। अब दलील देखिए, वही नकल कर रहे हैं, हमको जरूरत ही नहीं है देने की। सही हदीस में आता है कि एक रोज जिब्राइल अमीन वादा करके गए कि आज रात में आपके पास आऊंगा, हुजूर से वादा करके गए, फरिश्ता वादा करके गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद लगाए हुए हैं, इंतजार में है फरिश्ते का, आएंगे, दरवाजे पर चकचकी लगाए हुए देख रहे हैं, अब आए अब आए अब आए, पूरी रात खत्म हो गई, जिब्राइल अमीन नहीं आए, इंतजार में सारी रात कट गई, लेकिन जिब्राइल अमीन नहीं आए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ कि आखिर कौन सी बात हो गई कि जिब्राइल खफा हो गए, कौन सी हरकत हो गई मुझसे कि जो नागवार गुजरी, अब वादा करके नहीं आए, फरिश्ता वादा खिलाफी तो करता नहीं है, फिर कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो नहीं आए। तो इसी सोच में आपको बड़ा सदमा हुआ। सुबह नमाज के बाद इंतहाई गमगीन मलूर से नजर आए, तो बीवियों में से जिनकी बारी थी, जिनके गुजरे में आपने रात गुजारी थी, उन्होंने जब आपको उदास देखा तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, घर में तो कोई हादसा हुआ नहीं है, कोई गम की बात तो घर में नहीं हुई, लगता है कि आपको अंदर से कोई फिक्र लायक है, आगे आप इस कदर उदास इतना गमगीन क्यों, चेहरे पर इतनी उदासी, इतने गम के आसार क्यों? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो असल बात सदमे की ये है कि कल जिब्राइल अमीन ने वादा किया था रात में मुलाकात करने का, आने का,
اور پوری رات گزر گئی، میں انتظار کرتا رہا، جبرائیل امین نہیں آئے، اس لیے مجھے بڑا صدمہ ہے اس بات۔ یہ کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر نکلے تو رستے میں جبرائیل امین مل گئے۔ جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے پوچھا، فرشتے تم نے تو وعدہ کیا تھا رات میں آنے کا، دن چڑھ گیا اب آئے ہو، وعدہ خلافی کیوں کی؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم فرشتے ہیں اور ہم خصوصیت سے فرشتوں کے سردار ہیں، آپ کے پاس بار بار آتے ہیں آپ کے غلام، ہم آپ سے وعدہ کر کے اور وعدہ خلافی کر جائیں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا تھا، میں رات آیا تھا۔ حضور نے کہا آئے تھے تم تو کمرے میں، تو ہم رات بھر انتظار میں رہے تو کہاں نظر آئے؟ کہا یا رسول اللہ، جیسے ہی میں دروازے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے تخت کے نیچے، چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو بتائیے جس کمرے میں کتا ہو اس میں میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم فرشتے لوگ بہت مقدس ہیں، بڑے پاکیزہ مزاج ہیں، ہم ان کمروں میں نہیں جاتے جس میں جاندار کی تصویر یا کتا ہوتا ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، تو دروازے کے باہر سے ہی میں نے دیکھ لیا کہ بلا بیٹھا ہوا ہے تخت کے نیچے، اس لیے میں وہیں سے لوٹ گیا۔ اب رسول پاک کو فرشتے کے بتانے سے معلوم ہوا، ابھی تک پتا نہیں تھا کہ کیوں فرشتہ نہیں آیا، اب معلوم ہو گیا کہ اس وجہ سے نہیں آیا۔ فوراً حضور واپس حجرے میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھنا تو کمرے میں کہیں کتے کا بچہ ہے؟ حضرت عائشہ نے ڈھونڈا تو حضور ہی کے تخت کے نیچے بلا بیٹھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صرف روما ناپاک ہے، مسلم شریف کی اس صحیح حدیث کو نقل کر دیا غفلت میں، اور یہ نہیں سوچا کہ دیوبندی لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہماری جہالت پکڑ میں آ جائے گی۔ اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا کہ چارپائی کے نیچے کیا ہے یہ بھی نبی کو معلوم نہیں ہوتا، تو جب چارپائی کے نیچے کوئی کا علم نبی کو نہیں مانتا، وہ دیوار کے پیچھے کو کیوں ناراض ہو رہا ہے میرے اوپر؟ بولو تو صحیح، تم تو لکھتے ہو کہ چارپائی کے نیچے کا علم نبی کو نہیں ہے، اگر پیغمبر کو معلوم ہوتا تو جان بوجھ کر کتا اپنے گھر میں نبی پالے رکھتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں معلوم تھا اس لیے نبی کا کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ معلوم تھا پھر بھی کوئی آج کتا رسول اللہ نے اپنے کمرے میں رکھا، بتاؤ کون عقیدہ صحیح؟ اتنی صاف کلیئر بات ہے، اور اس پہ پیش پر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشتہار دینے والا بھی انٹرنیشنل قسم کا جاہل ہے۔ خدا کی قسم اگر جاہلوں کی نمائش ہو تو اس کو اول درجہ دینا چاہیے۔ اگر جاہلوں کے آثار قدیمہ میں کسی مولوی شکل کے جاہل کی ضرورت ہے اس کو محفوظ کر دیجیے۔ دیکھیے یہ لکھتا ہے براہیم قاضیہ کے حوالے سے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، کتنا 420 ہے، حالانکہ براہیم قاضیہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کا فرمان نقل کیا ہے، تو اس کو چاہیے تھا نا کہ مولانا خلیل احمد امبیڈوی کو نہ پکڑتا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پکڑتا۔ جب یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کی یہ حدیث نقل کی ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو کہ یہ حدیث کہاں سے لے کر آپ آئے؟ ان سے پوچھنا چاہیے، یہ تو ناقل ہے قائل نہیں ہے، قائل اور ناقل کا بھی فرق معلوم نہیں۔ ارے ہم آپ کی بات کو اگر نقل کرتے تو میرے اوپر فتویٰ لگے گا یا آپ کے اوپر لگے گا، تو کافی بنانے کا شوق تھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پکڑتے کہ آپ کہاں سے یہ حدیث لائے۔ لیکن خوب جانو اچھی طرح، یہ فری بران ہوتا ہے، سیدھا اور دانستہ لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے، ان کو تو بدنام کرنا ہے، بدگمانی پھیلانی ہے علماء دیوبند کے خلاف۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہوئے بھی بیچارے کیوں چھڑے، اور جانتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خلاف اگر کیچڑ اٹھا لیں گے تو
تو اللہ اکبر، ساری دنیا اسلام جانتی ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کا اتنا بڑا فنکار ماہر، اور یہ چمٹی کے شوروا پرائمری سیکشن کے بھی نہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منہ لگا رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو لکھا کہاں ہے، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولانا خلیل احمد امبیڈوی نے نہیں لکھا ہے، جس کا جی چاہے براہین قاضیہ نکال کر دیکھ لے، مولانا خلیل احمد امبیڈوی نے نقل کیا ہے اور نام لکھ دیا ہے کلیئر کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ مجھ کو اس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ بس صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کا نام تو بتا دیا تھا، کتاب کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، لیکن کہاں لکھا ہے اس کتاب میں؟ یہ بات وہاں نہیں ہے۔ تو یا تو یہ کہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے کتاب نہیں ڈھونڈی، اور یا یوں کہہ لیجیے کہ پتہ بھی تھا لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہاں ہے، اور ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور یہ شیخ کے الفاظ، کتاب کا نام وہاں موجود نہیں ہے براہین قاضیہ میں، لیکن میں نے نکال لی ہے روایت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح اشہد اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے۔ اشہد اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ونیس فرموداست کہ من بشرم نمی جانم کے طرف سے دیوار چیز۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بشرم، میں بشر ہوں، نمی جانم کے طرف سے ہی دیوار چیز، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے نقل کس نے کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے نقل کیا ہے براہین قاضیہ میں۔ تو اگر اس سلسلے میں کچھ کہنا سننا تھا آپ کو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھائی مل گیا، لیکن اتنی ہمت و جرأت کہاں ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث نقل کی ہے اور پھر اس کا معنی بھی بیان کر دیا ہے۔ دیکھو یہیں پر بیان کرتے ہیں نیز فرموداست کہ من بشرم نمی دانم کے طرف سے ہی دیوار چیست، یعنی بے تانید حق سبحانہ و تعالی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے، جب اللہ بتا دے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے، 1000 میل کے بعد کیا ہے بتا دوں۔ بے تانید حق سبحانہ و تعالی، معلوم ہوا کہ یہ علم غیر ذاتی کی نفی کی جا رہی ہے، خدا کے بتائے بغیر از خود میں نہیں جانتا، اور جب خدا بتا دیتا ہے، ہر پیغمبر کا یہی حال ہے، جب اللہ پاک بتا دیتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں حقیقت جو نظروں سے غائب ہے، جو حواس سے غائب ہے، مشاہدے سے غائب ہے، جو کسی کے علم اور عقل کی گرفت سے باہر ہے، وہ پیغمبر بتا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک بتا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک نہیں بتاتے ہیں تو قریب کی چیز کا ہی یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے پھسلا کر اور فریب دے کر لے گئے اور لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل دیا، کنویں میں جا کر گرا دیا، اور شام کے وقت روتے ہوئے آئے، ایک بھیڑ کا خون لگا کر کپڑے میں لے کر آئے، والد کے پاس آ کر کہنے لگے والد محترم میں نے تو بہت کوشش کی یوسف کو بچانے کی، لیکن کیا کریں، ہم سب لوگ ذرا ایک کام میں لگ گئے، کبڈی کھیلنے لگے، ذرا تفریح میں لگ گئے، اور سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا،
भेड़िया आया और देखिए उनको खा गया। ये उनका कुर्ता है खून आलूद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा, कहने लगे कि बड़ा अच्छा भेड़िया था, ये अंदर से कुर्ते के यूसुफ को तो ले गया लेकिन कुर्ता कहीं से फटा नहीं। मक्कार लोगों से, झूठ लोगों से अल्लाह ऐसा काम करा देते हैं कि चोरी हाथ के हाथ पकड़ी जाती। कुर्ते को तो खून में रंग दिया लेकिन कहीं से चीरा फाड़ा नहीं, बिल्कुल सही सलामत कुर्ता। और अब्बा जान के पास आकर एकदम बेगुनाह बन गए। अब्बा जान ने कहा कि मेरे यूसुफ को तो जो होना था हो गया, लेकिन भेड़िया कितना शरीफ था कि कुर्ते के अंदर से यूसुफ को ले गया, लेकिन कुर्ता न फटा न कहीं कोई इस पर भेड़िए के बंदे का दाग है और न कहीं इसके तार बिखरे हैं, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन बहरहाल मेरा यूसुफ कहाँ से चला गया। फसब्रुन जमील, सब्र ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन बेकरारी में रो रहे हैं, रोते 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 दोनों आँख की बीनाई चली गई। वक्त गम के मारे दोनों आँख सफेद हो गई। काहे के लिए रो रहे थे? उसी शहर में, उसी इलाके में, उसी जगह थोड़े ही फासले पर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे। तो पैगंबर को तो गैब का इल्म होता है, रो करके आँख देने की क्या जरूरत थी? जाके निकाल के ले आते, आदमी को भेज देते। अल्लाह ने नहीं चाहा तो किनान शहर के बाजू में यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में मौजूद है, हजरत याकूब को नहीं मालूम हुआ, इसीलिए रोते रहे, इसीलिए बीनाई चली गई। अगर मालूम होता तो आंख अपनी न जाया करते, इतना सदमा और गम न उठाते, यूसुफ को जाकर निकाल लेते, आदमी भेजकर बुलवा लेते, लेकिन नहीं मालूम। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर अल्लाह ने दे दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में जाकर वज़ारत के ओहदे पर फायज हो गए हैं। और वो सब हादसा हुआ, भाई लोग गए आए, अब बिन्यामीन को वहाँ रोक लिया और फिर उसके बाद रोते गिड़गिड़ाते भाई लोग वालिद का खत लेकर के गए कि किसी तरह बिन्यामीन ही को छोड़ा कर ले आए। वहाँ जाने के बाद सारा राज खुल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब हमारे भाई हो, जो कुछ तुमने किया वो सब हमने माफ कर दिया, जाओ बाप को, वालिदा को, सबको ले करके चले आओ यहाँ। तो कहा कैसे जाएंगे खाली हाथ? अब वालिदा को, वालिद को लाने भी जाए तो कम से कम बिन्यामीन को दे दिएगा, नहीं इनको तो नहीं देता हूँ, ले जाओ मेरा कुर्ता ले जाओ, कुर्ता ले जाओ मेरा, वालिद को यकीन हो जाएगा। फलम्मा फसलत ईर, फासला अभी मिस्र शहर से निकला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद किनान में है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद किनान से बोल रहे हैं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्नितून। अगर तुम लोग हमको दीवाना और पागल न कहो तो खुदा की कसम यूसुफ की खुशबू आ रही, यही किनान में से तो खुशबू नहीं आई, 250 मील के फासले से खुशबू आ रही है। उस दिन खुदा ने नहीं चाहा तो नहीं मालूम हुआ और आज खुदा ने चाहा मालूम हो। तो होता है, गुलिस्ता भर भी पढ़ा होता तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिख दिया है कि किसी ने पीरे कनान से पूछा, पीरे कनान यानी याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ पीरे कनान, ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, आपको मिस्र से खुशबू तो मिल गई, अब जब यूसुफ इसी शहर के कुएं में थे तो उस वक्त कुछ खुशबू नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कर कहे बरता लगे आलाम नशीनम, कहे बर पुष्ट पाए खुद नबीनम। कभी खुदा नहीं चाहता तो हम अल्लाह की मर्जी नहीं होती, वो नहीं बताता तो अपने पाँव के नीचे की खबर नहीं होती है, और जब खुदा चाहता है तो तारे आला से देख लेता, आसमानों की खबर हो जाती। हमारे आका सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नबुवत में है, दरवाजा बंद है, एक सहाबी बाहर से आए, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने अंदर से पूछा, मन कौन आदमी है? बाहर से साहबी ने कहा, आना आना, मैं हूँ मैं हूँ। हुजूर बहुत नाराज हुए, कहने लगे बात करने का सलीका नहीं है, ऐसी बात नहीं किया। कुल्लू को आना तो हर आदमी होता है, सिर्फ आना कहने से मैं कैसे जानूंगा, नाम बताओ। तो कहा, या रसूल अल्लाह आना जाबिर, मैं आपका गुलाम जाबिर हूँ। अगर हुजूर को मालूम ही हो जाता आना का
जाने थे कि फलां सहाबी है, तो क्यों नबी बताते, पूछते और सवाल करते और क्यों डांटते हैं? मालूम हुआ कि दरवाजे के बाहर क्या है, आज खुदा ने नहीं चाहा कि मालूम हो तो नहीं मालूम हुआ। और जब खुदा चाहता है तो हज़रत अली से कहते हैं कि अली चले जाओ, एक बूढ़ी औरत मक्के से खत लेकर मक्के जा रही है, खत लेकर मदीने से, और वो खत उसके बाल के जूड़े में छुपाया हुआ है, उसके कहवन के नेफे में छुपाया हुआ है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे जाते जाते वो मकाम खास तक पहुँच जाएगी, वहाँ जाकर उसको गिरफ्तार करो और तुम खत पकड़ कर उसका लाओ, उसको गिरफ्तार करके लाओ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हो जाते हैं मदीने से। तेजी के साथ चलते चलते वहाँ पहुँचे, उस औरत को पकड़ा, कहा तेरे पास कोई खत है, किसी ने खत दिया है, मक्के जा रही है? कहा नहीं, मेरे पास कोई खत वत नहीं है। हज़रत अली ने कहा कि तू क्यों छुपाती है, तेरे पास खत है, मेरे नबी का बताया हुआ गलत नहीं हो सकता है, खत या तो खुद से बरामद कर दे वरना नंगा कर दूंगी तुझे। तो उसने देखा कि अब तो बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, तो मुहद्दिसीन तख्तीस देते हैं कि जिस हदीस में आता है कि जूड़े में था, सर के बाल में छुपाई हुई थी, और एक हदीस में आता है कि नेफे में छुपाई हुई थी, तो दोनों में तजाद नहीं है। हो सकता है कि हज़रत अली ने जब पहले मुलाकात की हो तो एक जगह छुपाई हुई थी, और जब खुद हज़रत अली ने चाहा कि मालूम करे कहाँ है, तो इसने यहाँ से निकाल के वहाँ छुपा लिया हो तो किसी तरह बच जाए। लेकिन जब हज़रत अली ने सख्ती की तो छुपा कहाँ सकती थी वो, तो दोनों में तस्दीक हो गई। तो आज सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिया, औरत को लिया, ले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। जब अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के नबी को बताया गया और रसूल पाक ने हमें खबर दे दी, हजारों साल पहले खबर दी, दज्जाल निकलेगा, ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, महदी का ज़ुहूर होगा, क़यामत के पहले पहले ऐसा ऐसा होगा। ये सारी खबरें तो अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले दी है, हम तो उस पर ईमान रखते हैं। जितना कुछ अल्लाह ने आपको बताया आपके इल्म में आ गया, और जो अल्लाह ने नहीं बताया वो आपके इल्म में नहीं आया। इस हदीस का मतलब वहीं पर लिखा हुआ था, लेकिन मौलवी साहब जब मतलब समझना चाहे जब तो वो तो अपने मतलब से निकले हैं, वो जो निकले हैं अपने मतलब से निकले हैं। बात तो हवाले की हद तक इतनी खत्म हो गई, हवाला भी दे दिया आपको, कहाँ हदीस है, किसने नकल किया है, और हमारे आलिम ने, हमारे बुजुर्ग ने उनका नाम भी दे दिया है कि ये रिवायत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने नकल की। अब इस रिवायत के सिलसिले में थोड़ी सी मजीद और बात इसलिए कर देनी है कि उलमाए किराम से कभी कभी साबका पड़ता रहता है, तो लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये रिवायत मौजू है, इसलिए कि फला किताब में लिखा हुआ ला असलत। तो एक ही आंख से देखने की कुछ लोगों को आदत होती है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों आंख खोल लीजिए। ये देखिए ये हदीस कहाँ कहाँ है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को मिरकात में भी नकल किया है। अल्लामा खुफाजी ने नसीमुर रियाद शरह शिफाकाती आयात के जिल्द अव्वल सफ़ा 421 पर नकल किया है। और इल्म हदीस के माने हुए मुमताज पूरी दुनिया इस्लाम के हाफिज दुनिया अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पर बिना किसी तनकीद के इसको नकल किया है। उनकी इबारत ये है, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमा अत-तलखीसुल हबीर में फरमाते, उनकी किताब है अत-तलखीसुल हबीर, उसमें उन्होंने फरमाया, ये है उनके अल्फाज, काना यरा मिन वराए ज़हरिही कमा यरा मिन वराए क़ुद्दामिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे भी देख लेते थे जिस तरह अपने आगे देखते थे, अपने पीछे भी देख लेते थे, पीछे की चीजों का इल्म भी हो जाता था जैसे सामने की चीज का इल्म होता था। ये बात भी हदीस में है। ये हदीस कहाँ है? हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं हुआ फिस सहीहैन वगैरिहिमा मिन हदीस अनस वगैरिही। ये रिवायत के आगे से और पीछे से दोनों से आपको इल्म हो जाता था, अगली चीजों को भी देखते थे, सामने वाली की को भी देख लेते थे और पीछे वाली को भी देख लेते थे। ये हदीस कहाँ है? बुखारी मुस्लिम में और दूसरी हदीस की किताबों में हजरत अनस से दूसरे सहाबा से मरवी है। वल अहादीसुल वारिदतु फी ज़ालिका मुक़य्यदतुन बिहालिस सलात। लेकिन इस सिलसिले की जितनी हदीसें हैं
उन सब में कैद लगी हुई है नमाज की हालत की। यानी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ये कहते हैं कि जितनी रिवायतों में आता है कि पीछे भी देख लेते थे जैसे आगे देखते थे, तो ये सारी हदीसें नमाज की हालत के लिए खास है। यानी हुजूर को आगे पीछे दोनों नमाज ही में सिर्फ दिखाई देता था, नमाज के बाहर ये सूरत नहीं होती थी। वल अहादीसुल वारिदतु फी ज़ालिका मुक़य्यदतुन बिहालिस सलात। अब इसके बाद देखिए कि बरेली के खास साहब को कैसे झूठरी छुरी से जमा कर रहे हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, मौलाना खलील अहमद अम्बेडकरी पर क्यों बरत रहे हो? कई सौ साल पहले इतना बड़ा इल्म हदीस का फनकार माहिर देखो कैसे तुमको कत्ल कर रहा है। लिखते हैं वबिज़ालिका युजमाउ बैना हाज़ा व बैना क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो तशरीह हमने कर दी कि जिस हदीस में आता है कि आगे पीछे दोनों देखते थे, ये हदीस सिर्फ नमाज की हालत के लिए खास है। तो ये हमने जब तशरीह कर दी तो अब जमा कर लिया जाएगा इस हदीस को भी और हुजूर के कौल उस हदीस को भी। कौन हुजूर का कौल? वबिज़ालिका युजमाउ बैना हाज़ा व बैना क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अअलमु मा वराअ जिदारी हाज़ा। हुजूर का जो ये कौल है ला अअलमु मा वराअ जिदारी हाज़ा, मेरे दीवार के पीछे क्या है मुझे पता नहीं। तो इस हदीस का उस हदीस से टकराव नहीं है जिसमें हुजूर फरमाते हैं मैं आगे की भी जान लेता हूँ पीछे की भी जान लेता हूँ। क्यों टकराव नहीं है? कि नमाज की हालत में आगे पीछे भी जान लेते हैं और नमाज के बाहर के सिलसिले में वो हदीस है, तो दोनों हदीस में इंतबाह हो गया। देखो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने इस हदीस को नकल किया और इस पर कोई तनकीद नहीं की और रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके नकल किया। पता ये चला कि इल्म हदीस के जो फनकार उलमा है वो जानते हैं कि इसका इंतज़ाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सही है। तो बताओ मौलाना अम्बेडकरी पहले है या अल्लामा खुफाजी पहले है, मुल्ला अली कारी पहले है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पहले है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी पहले है। अगर काफिर कहने का शौक था तो एक तरफ से वहाँ से शुरू करते। ये सब के सब कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, तो जब नबी का फरमान है तो नबी पर भी फतवा लगाओ कि तुम क्यों बोल रहे हो मेरे अकीदे के खिलाफ। अरे तुमने अकीदा गलत बनाया तो नबी से पूछा क्यों नहीं था? वो तो होगा ही हदीस के खिलाफ। इतनी बात समझिए आप, इतनी बात आप समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये मसला तो बिल्कुल बेगुबार हो गया। लेकिन बहुत कुछ हमारे इस मुल्क में रिवाज भी तो है। हम लोग जब दुकानदार से सौदा लेते हैं तो सब ले लेने के बाद ऐसे ढेलुआ भी मांगते हैं, कुछ और दीजिए, तो वो भी ले लीजिए आपका कि और क्लियर हो जाए। देखो इल्म गैब के मसले को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों किस्म की रिवायतें भी मिलती हैं और आयतें भी मिलती हैं। बाद आयात से ऐसा अंदाज होता है कि अम्बिया को औलिया को अल्लाह पाक देते हैं और बाद आयात से और रिवायात से मालूम होता है कि ये अल्लाह की खुसूसियत है। तो इस से निमटने के लिए खां साहब का इल्म क्योंकि कमजोर था, हदीस कुरान समझते नहीं थे बेचारे। बच्चे भी चलते हैं लेकिन जानते हैं जब बच्चे चलते हैं उंगली पकड़ के, अब वो दौड़ने के शौक में दौड़ने लगते हैं तो ढुनमुना जाते हैं। तो दौड़ा तो बेचारा इल्म हदीस में कुछ हाथ पांव मारा, ढुनमुना गया, इल्म हदीस से कोई मस था नहीं। उसने सोचा कि ऐसे सेटिंग कर दिया जाए कि जिन जिन आयतों में और जिन जिन रिवायतों में नफी है तो उसका मतलब कि जाती इल्म गैब नहीं होता है, और जिन जिन आयतों में इस बात है उसमें कहा जाए कि अताई तौर पर हासिल होता है। मैंने आपको कल बताया था कि इसको कल क्लियर कर दूंगा। ये तकसीम गलत है और हदीस कुरान के खिलाफ। बात समझ में आई? क्यों खिलाफ है अब मैं बताता हूँ आपको। जरा उन आयतों को लाओ जिसमें इल्म गैब का इस बात गैर खुदा के लिए हो, और उन आयतों को लाओ कि जिसमें गैर खुदा से इल्म गैब की नफी की गई हो। दोनों आयतों को रखिए। आयत कुरान पाक की मैंने आपके सामने तिलावत की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। आसमानों में जितने हैं वो और जमीनों में जितने हैं वो कोई गैब का इल्म नहीं जानता इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो यहाँ पर अल्लाह के सिवा सबसे इल्म गैब की नफी की गई। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ऐलान कर दीजिए वला आलमु
ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی عالم الغیب، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ غیب کا علم مجھے ہے. تو یہاں پر علم غیب کی نفی. ایسی سینکڑوں آیتیں. اب ذرا ان آیتوں کو بھی لیجیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ دیتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ پاک تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتے مگر چاہتے ہیں جس کو اپنے نبیوں میں اس کو چن لیتے. تو پتہ لگا کہ نبیوں کو غیب کا علم. خان صاحب نے اسی نقطے کو نہیں سمجھا تو سیٹنگ میں کہا کہ یہاں عطائی کی کا اس بات ہے اور وہاں ذاتی کی. لیکن خان صاحب چشمہ لگا کے دیکھتے تب نہ. اور چشمہ بھی لگا کے دیکھتے تو کیا نظر آتا. ان کا حال تو یہ تھا کہ چشمہ ایسے پیشانی پہ چلا جاتا اور سارے کمرے میں ڈھونڈتے اور لوگ سے پوچھتے چلتے کہ چشمہ کہاں ہے. تو لوگ بتاتے حضور سر ہی پر تو ہے تو ٹوک کے بیچارے چشمہ. محترمہ لا کر کے سالن روٹی رکھتی کل سالن کھا جاتے روٹی ایک بھی نہیں. پوچھا بیوی نے کہ کیوں روٹی نہیں کھائی طبیعت خراب تو نہیں. کہا روٹی تھی کہاں. کہا اسی پلیٹ میں سالن کے بغل میں. تو نظر ہی نہیں آئی. تب دیوبند کیسے نظر آ جاتا تھا. بات اپنے بات مولوی معلوم ہوتا ہے. سامنے کی روٹی نظر نہیں آئی دیوبند نظر آیا. اصل کو انگریز کی آنکھ سے دیکھتا تھا تو اس وقت نظر آ جاتا تھا. قرآن حدیث پڑھو تو ذرا علماء دیوبند سے پڑھنا سیکھو تو اس کا صحیح لطف اور مزہ آئے گا. ہم علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں. علم غیب کا اس بات کیا ہی نہیں کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. دیکھو جب اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی طرف نسبت کیا ہے تو غیب کا لفظ رکھا لیکن علم کا لفظ ہٹا لیا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تو رسولوں کی طرف نسبت ہے تو آیت میں علم کا لفظ ہے, غیب اور اطلاع کا لفظ ہے. تو یہاں پر تو علم غیب ہے ہی نہیں, تو ذاتی اور عطائی کی تقسیم کیوں کر رہا ہے اللہ؟ یہ تو اطلاع غیب ہے اور بات چل رہی ہے علم غیب میں. دوسری آیت کو دیکھو اللہ فرماتے ہیں لا یظہر علی غیبہ احدا. یہاں بھی اللہ نے علم کا لفظ ہٹا لیا, اظہار کا لفظ رکھا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. انباء غیب علوم غیب نہیں. جہاں جہاں اللہ غیر خدا کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہاں سے غیب کا لفظ رکھتا ہے تو علم ہٹا لیتا ہے, اور علم رکھتا ہے تو غیب کا لفظ ہٹا لیتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی یہ خاص اصطلاح ہے. علم اور غیب دونوں اجتماعی طور پر جب کلمہ آئے گا تو تم دکھاؤ کہیں غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہو. قیامت کی صبح تک نہ کسی آیت میں کوئی عالم دکھا سکتا ہے نہ کسی صحیح روایت میں دکھا سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ وہ تو اطلاع غیب ہے, وہ اخبار غیب ہے, وہ انباء غیب ہے. ہم اس کے منکر نہیں ہے, ہم علم غیب کے منکر ہے. اور علم غیب کا لفظ سوائے اللہ کے دوسرے کے لیے استعمال آیا, سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ اور تھوڑا سا خان صاحب کو بڑا پجامہ کھول کے سمجھانے پر آتا ہے. یہ قوم تو 50 برس کے بعد بالغ ہوتی ہے. ہمارے خان صاحب نہ بگڑ جاوے, وہ مثال دے ہی دیا تھا. دیکھو کبھی کبھی ایک لفظ اپنی انفرادی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جب دوسرے لفظ کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے اضافی حالت میں, ترکیبی حالت میں ہوتا ہے, تو اب اس لفظ کا جو انفرادی معنی تھا وہ بدل جاتا ہے دفعہ. اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے. علم کے معنی لغت میں دیکھا تو دانستن جاننا, اور غیب کے معنی دیکھا تو معنی غائب پوشیدہ مخفی. تو اب علم غیب کو جوڑ دیا تو اس نے سمجھا کہ لغت میں اس کے معنی جاننا, اس کے معنی پوشیدہ, تو علم غیب کا معنی ہوا پوشیدہ چیز کا جاننا. سمجھ گیا؟ یہی غلطی ہے. یہ لفظ دونوں جب انفرادی حالت میں ہوگا تو اسی معنی کو ادا کرے گا.
لیکن جہاں اجتماعی حالت میں آئے گا، ترکیبی حالت میں آئے گا، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے علم غیب لغت میں کہا جاتا ہے تو اس کے اندر اطلاع غیب، انباء غیب، اظہار غیب سب شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ قرآن کی اصطلاح، شریعت کی اصطلاح میں، تو شریعت کی اصطلاح میں جب علم غیب بولا جائے گا تو اس میں صرف ذاتی ہی علم آئے گا۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ نقطہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ بڑی خطرناک قوم ہے، کاہے کو پٹھان ماننے جائے، ہم اسی سے اگلوا دیتے ہیں۔ نیند میں بیچارے پڑ آ گئے، اگل لیا یہ نقطہ۔ ان کا جو ایک خطرناک ہے کتاب جا الملفوظ، الملفوظ کے اندر خان صاحب لکھتے ہیں علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو، تو ذاتی ہی مراد ہوتا ہے۔ دیکھو علم جب مطلقاً بولا جائے بغیر کسی اضافت کے تو اس کا بھی اصل مصداق ذاتی ہے، لیکن جب خصوصیت سے لفظ غیب کی طرف مضاف ہو جائے تب تو یہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا۔ تو جب علم غیب خاص ہو گیا ذاتی کے لیے، تو نبی کے لیے تو تم ذاتی مانتے نہیں ہو، تو اس کو علم غیب کیوں بول رہے ہو؟ اور یہ نقطہ کہاں سے خان صاحب آپ نے لیا؟ تو حوالہ بھی دے رہا ہے کہ یہ بات سید شریف جرجانی نے حاشیہ کشاف میں تصریح فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ کشاف جو تفسیر کی کتاب ہے اس کا کوئی حاشیہ سید شریف جرجانی نے لکھا ہے، وہاں یہ نقطہ لکھا ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ اگر ذہن کو اپنے کھول دیں تو میں آپ کو بہت آسانی سے چٹکی سے سمجھا سکتا ہوں۔ دیکھو صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ، یعنی خالی فرض روزے کو نہ صوم کہیں گے۔ صوم کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں فرض بھی آئے گا، واجب بھی آئے گا، نفل بھی آئے گا، سب کو نہ صوم بولا جائے گا۔ تو صوم ایک ایسا کلمہ ہے کہ انفرادی حالت میں نفل کو، واجب کو، فرض کو، سب کو شامل ہے نا، لیکن اس کو لفظ رمضان کی طرف مضاف کر دو، اضافی حالت میں لے آؤ، صوم رمضان بولو تو اب نفل رہے گا اس میں۔ اب یہ خاص ہو گیا فرض کے لیے، انفرادی حالت میں عموم تھا لیکن اضافی حالت میں خصوص ہو گیا۔ لفظ علم اگر انفرادی حالت میں ہو تو عطائی خطائی سب پر چلے گا، لیکن جب غیب کی طرف خاص ہو گیا تو بلا واسطہ ہی کے لیے ہو گیا، ذاتی ہی کے لیے ہو گیا، علم الہی کے لیے ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جب خدا کے لیے بولا جاتا ہے تو علم اور غیب اجتماعی طور پر، اور جب غیر خدا کے لیے بولا جاتا ہے تو علم کا لفظ وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب پورا قرآن دیکھ جاؤ، کہیں پر علم غیب غیر اللہ کے لیے نہیں ملے گا، اور کسی حدیث میں بھی نہیں ملے گا۔ کلیئر مسئلہ ہے، اس میں کیا ایک پیش ہے، کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث میں کہ اس جگہ پر غیر خدا کے لیے لفظ علم غیب استعمال کیا گیا۔ جھگڑا اس کے استعمال میں ہے کہ نبی کے علم کو علم غیب کہا جائے یا نہیں۔ اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ پیغمبر کو چھپی ہوئی بات معلوم ہوتی تھی اللہ کے بتانے سے کہ نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی، اللہ کے بتانے سے ہوتا تھا علم آپ کو، لیکن ایسے علم کو اطلاع غیب کہا جاتا ہے، اشارے غیب کہا جاتا ہے، انباء غیب کہا جاتا ہے، اخبار غیب کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اس کو علم غیب جب یہ کلیئر ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ علم غیب عطائی بھی غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ سر سے پاؤں تک خطائی موقف ہے۔ سمجھے نہیں سمجھا؟ کلی جزوی کی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ علم غیب عطائی یہ تقسیم بلحاظ لغت کے تو ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح شرع میں ایسی کوئی تقسیم نہیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، پوشیدہ چیزوں کا جان لینا اللہ کے بتائے سے یہ کوئی نبوت کا کمال بھی نہیں۔ اللہ پاک نے پوشیدہ چیزوں کی جانکاری صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں کی ہے۔ دنیا میں ہر ایک سے کوئی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اور دوسرا اس کو جانتا ہے، تو جس سے چھپی ہوئی ہے اس کا درجہ کم ہو جائے گا اور جو جانتا ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اگر ایسے بڑھا دیجیے درجہ تو ہم آپ کی وہ گت بنائیں گے کہ آپ ہم کو کبھی نہ بھولیں گے۔
خدا کی قسم بتائیے تو پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ بولیے. نہیں بتائیں گے آپ, لیکن اس میں جو پیڑا رہتا ہے وہ بتا دے گا. تو پاخانے کے مزے کا علم آپ سے چھپا ہوا ہے, اب پاخانے کے پیڑے سے چھپا ہوا نہیں ہے, تو آپ سے درجہ بڑھ گیا اس کا. غضب الذی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو جائے گی. ارے مولانا صاحب پیر صاحب کو ایئرپورٹ سے لے کر اسٹیشن سے چلے جا رہے ہو جس گاڑی میں, اس کا ڈرائیور کافر ہے, فاسق فاجر ہے. یہ پیر مغا اتنے بڑے علامہ پارسا ولی بزرگ, ڈرائیور اڑ گیا کہ سب لوگ آپ ہی کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, ہم کو کوئی نہیں پوچھتا, لے جائیے گاڑی آپ ہی بڑے علامہ ہے. اب گاڑی کیسے لے جائے بیچارے, تو علم نہیں ہے. تو یہ علم اتنے بڑے عالم کو نہیں ہے, ان سے چھپا ہوا ہے, اور دوسرے کافر فاسق کو ہے, تو اس کا درجہ بڑھ گیا. مولوی صاحب کی گھڑی خراب ہو جاتی ہے, اپنے سے نہیں بنا پاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ گھڑی صاحب کے پاس. تو گھڑی کے پاٹ پرزے کا علم ان سے چھپا ہوا ہے اور اس کو حاصل ہے, تو اس کا درجہ بڑھ گیا اس سے. ارے یہ تو خدا کی تقسیم ہے, اللہ پاک نے تقسیم کر رکھا ہے. اور اس کو بھی اگر آپ ایسے نہیں مانیں گے تو ہم قرآن ہی سے منوا دیں گے. آؤ قرآن پاک لے کر کے دیکھو, قرآن پاک کے 19ویں پارے کو کھول کر اللہ پاک نے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا کہ جن و انس پر اللہ نے ہمیں حکومت اقتدار دی ہے, ذرا سب کو ساری فوج کا سب کا ہم ذرا معائنہ کریں. اعلان ہو گیا, سب حاضر ہو جاؤ دربار میں. سب چلے آئے. اس میں ہدہد نام کا ایک پرندہ تھا, وہ نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد, کیا بات ہے کہ ہدہد غائب ہے, کہیں بریلی شریف تو نہیں گیا ہے؟ فمکث غیر بعید, زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ہدہد بھی آ تھمکا. آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم نے آج حاضری کا دن رکھا تھا, تم غیر حاضر ہوئے, غائب تھے, تو اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ, صحیح عذر بیان کرو. اور اگر عذر نہیں بیان کرو گے, بلا وجہ غیر حاضری تمہاری ہوئی, تو سخت دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, دردناک سزا دوں گا ہدہد کو اگر غیر حاضری بے وجہ کی ہے, اور یا ذبح ہی کر ڈالوں گا. جب ہدہد آیا تو پوچھا کیوں غائب تھے؟ کہنے لگا حضور دیکھیے بات یہ ہے, آپ تو پیغمبر ہیں, میں ایک معمولی پرندہ, اڑتے اڑتے آج چلا گیا ایک ایسے علاقے میں کہ میں بھی تنگ ہو گیا وہاں پہنچنے کے بعد. میں تو سمجھتا تھا کہ ساری دنیا میں حکومت آپ کی ہے, نبی کی حکومت میں شرک اور کفر تو ہوگا نہیں, تو ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوتی ہوگی. لیکن ہم گئے جس علاقے میں تو وہاں کی ملکہ ایک دوسری ہے, اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. آپ کو پتا نہیں تھا اس بات کا, لیکن یہ بات میں آیا ہوں دیکھ کر, میں جانتا ہوں ایسی بات جو آپ نہیں جانتے ہیں. احط بما لم تحط به, میرے علم کے گرفت میں ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ جو آج تک آپ, لگتا ہے کہ دیوبند جلایا تھا کیا, بولنا چاہیے تھا نا ہدہد کو. سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ تم دیوبندی کب سے ہو گیا, میں پیغمبر ہوں مجھ کو نہیں معلوم, اور تم پرندہ تجھ کو معلوم ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام بھی اگر بھول گئے تھے ڈانٹنے ڈپٹنے سے, تو اللہ میاں کو اپنے قرآن کی اصلاح کر دینا چاہیے تھا نا, بریلی کے خان صاحب سے مشورہ لے کے. اللہ نے بھی ایسے ہی لکھ دیا کہ ایک جانور پرندے کو معلوم اور پیغمبر کو. خواتین و حضرات, وہ تو ایسا تو جانور کو بھی علم ہے. تھانوی صاحب تھوڑے لکھ رہی, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر کافر بنانا ہے تو اللہ میاں کو بناؤ کہ ایسی آیت کیوں نازل کیا. بے وقوف احمق, کچھ لکھنا پڑھنا جب جانے تب تو اس کو تو اس چادر کا درد فرصت کہاں ہے. پورا سال تو پھرا ہوا ہے, گارانی برباد رجب بجب, آج اگر بتی جلا رہے ہیں, کلو بار سلگا رہے ہیں, پٹاخہ چھوڑ رہے ہیں. وہ ایک آدھ دن بچہ پوچھا بھی تھا تو اس میں جلوس نکال رہے, کاہے کا عید میلاد النبی. ارے جو کہیں کا سوچا ہوتا کہ ایک ہی پیغمبر دنیا میں تو پیدا نہیں ہوئے, 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تو سب ایک ہی دن پیدا ہو گئے تھے, سب کا انتقال ایک ہی دن ہو گیا تھا. اگر ہر نبی کے آنے پر جشن مناؤ گے تو سال میں کل 360 دن ہے, اور آنے والے لاکھوں لاکھ ہیں, تو کتنے کا تو چھوٹ ہی جائے گا. پھر بھی
اور ان کے بعد پھر صحابہ ہیں، پھر اولیاء ہیں. اس سب خرافات میں اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں خرافات نہیں رکھی، اس امت کو نہیں پھیر میں ڈالا، نہیں تو ڈیلی دکان بند رہا، روز ہڑتال، کھانا پینا، آمدنی کے سارے ذرائع ٹھپ ہو جاتے، یہ عذاب ہو جاتا. یہ طریقہ اس لیے اللہ نے حفاظت کیا کی. اور جو خرافاتی لوگ ہیں ان کو بیچارے کو حدیث قرآن پڑھنے غور فکر کرنے کا چانس اور موقع کہاں ہے؟ وہ تو اس چادر گاگر میں حلوہ کھچڑا ملیدہ کھایا تو اب الٹا سیدھا تو ہوگا ہی اس میں. تو ہم کو کوئی اس کا غم نہیں ہے، الٹا سیدھا ہو گیا ہے، لیکن دن کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جاوے راستے پر کوئی بات نہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کھول دے، آنکھ کھول دے، صحیح سالم ہو جاوے. ہم ان کو کافر نہیں بناتے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس مسلمان میں کفر کی بات نہیں ہے تو یہ کافر ہو کر رہے گا. تم نکلے تھے ہم کو پوری دنیا میں چھانٹنے کے لیے، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں تھا، ساری دنیا نے ہم کو دیکھا. ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ہم مینا میں جاتے ہیں، ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حرم رسول میں جاتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان بڑے بڑے غوث کتب ابدال ایک سے ایک علامہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں. سب لوگ ہم کو اپنے ساتھ ضم کرتے ہیں، ہم سب ایک امام کے پیچھے ایک تکبیر تحریمہ پر نماز پڑھتے ہیں. اب کریلا نیم کہا کہاں پر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. دیکھو چھانٹنے کس کو نکلے تھے اور چھٹے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نہ جانا کہاں اجتماع ہو رہا ہے، باندرا مت جانا نہیں تو بندر ہو جاؤ. اللہ میاں نے کہا کہ جانے والا بندر نہیں ہوگا، سب چلے جائیں گے. جو نہیں گیا وہ بندر کی طرح ناچنے لگا، سانپ لوٹ گیا اس کے کلیجے پر. ارے باپ رے باپ، یہ 40 لاکھ سمجھ تو ہماری دکان میں اب کون آئے گا؟ ارے تو تم اپنی دکان سنوارو سنگارو، تم بھی کوئی کام کرو. ہم کہاں چاہتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیکیدار ہیں؟ تم بھی کچھ قوم و ملت کے لیے کرو. خدا کی قسم اگر تم کرو گے تو ہم تعاون ہی کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے. ہماری فطرت یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے. ہم دین کا فروغ چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت کی بحالی چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہیں. ہم کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سب اشتہار بازی کے چکر میں مت پڑیے گا. ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپس میں سرفٹول ہو، اختلافات بڑھے. یہ بیچاری قوم ہماری بھولی بھالی آپس میں ٹکرائے، خون خرابہ ہو. لیکن کیا کیجیے گا، کچھ فطرتیں ایسی ہوتی ہیں. سور نکلے گا تو پھل فروٹ کی مارکیٹ میں جائے گا، وہ تو تلاش کرے گا کہ بریلی شریف کدھر ہے، وہ تو ادھر ہی جائے گا. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ نکلیں گے تو بس خرافات ہی لے کر نکلیں گے اور کچھ نہیں نکلتے لے کر. نکلو لے کر تم بھی گاڑی چلاؤ، تم بھی چلاؤ. خدا کی قسم تم میں صلاحیت نہیں ہے. تم تو نام کب چلاتے؟ ہم نے جمعیت علماء قائم کیا، اس پر سنی چلا دیا. سنی جمعیت ہمارے بزرگوں نے کئی چیزیں لگا لکھا، کوئی نام بھی تجویز نہیں کرنے کا تھا، اس پر سنی چڑھا دیا. ہم نے جماعتیں نکالی، تبلیغی جماعت، اس پر سنی چڑھا دیا. تو یہ اتنا بڑا نقال ہو گیا کہ نام تک رکھنے کا طریقہ نہ ہو، اس سے کام کی کیا امید رکھی جائے؟ خدا تم کو بھی کام کی توفیق دے دے، تم بھی کسی کام کے لائق ہو جاؤ. اس لیے حسد لوگ کینہ کپٹ دلوں سے نکالو. اللہ پاک جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں. علماء حق کو، علماء دیوبند کو پسند کیا ہے اللہ نے، دین کے کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کو دین کی طرف لا رہے ہیں. آپ کو توفیق نہیں ملی تو ہم کیا کریں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ 1000 کتاب کے مصنف تھے، 52 علوم کے ماہر تھے، اتنے بڑے مجدد تھے، اور عاشق رسول تو ایسے تھے کہ خدا کی قسم تماشا بن گئے پوری دنیا میں. اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں تھے، نبی نے پسند نہیں کیا ان کے عشق کو. یہ سب ڈھکوسلے فریب والی بات پیغمبر کو پسند نہیں. توفیق نہیں ہوئی کہ نبی کے سیرت پر کوئی کتاب لکھے. 1000 کا ڈھیر ہے، اس میں دکھا سکتے ہو کہ خان صاحب نے کوئی سیرت کی کتاب لکھی؟ سب فٹول والا فتوا لکھا، کالی گلوں سے بھرا ہوا. اللہ میاں کے نام ہی 360 سپلائی کر دیا. اور جس کو تم کافر کر رہے ہو، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے
توفیق دیا تھا، سچے عاشق رسول تھے، سیرت کے نام پر کتنی شاندار کتاب لکھی النشر فی ذکر النبی الحبیب، دیکھ لو آج ہی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ اللہ اپنے دین کا کام، اپنے نبی کا کام سب سے نہیں لیتے، بس جس بیٹے سے باپ خوش ہوتا ہے اس سے کام لیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کسی کام کے لیے نہیں کہتا ہے۔ تم اپنا محاسبہ کرو، ہماری طرف کیا تاکتے ہو۔ یہ تو تھوڑی سی بات میں نے آج عرض کر دی آپ کو، کل انشاءاللہ کوئی اور سی چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور پرسوں کا جو آخری پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ صراط مستقیم پر جو اعتراض ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو ایسا ویسا، انشاءاللہ ایسی وضاحت اس کی ہوگی کہ ہاتھ کے طوطے اڑ جائیں گے یاروں کے، اب وہ بخار چڑھے گا کہ سال بھر نہیں اترے گا، وہ آپ پرسوں روز بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ کل آپ اس سے بڑی تعداد میں تشریف لائیے گا، منتظمین سے میری درخواست ہوگی ذرا انتظام چست کر لیں اپنا۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ آج آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔